بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آخرت کے بارے میں ایک دوسرے سے عجیب مختلف قسم کی رائے رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں پوچھتے تھے۔ تو یہاں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس بارے میں، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں، یعنی اس آخرت کے دن کے بارے میں۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس بڑی خبر کی نسبت سے۔ نبا جو کہتے ہیں بہت بڑی یا اہم خبر کو، تو قیامت کے دن کی خبر کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی ڈیٹیل ڈسکشن سے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن پھر بھی ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم کتنی قرآن مجید کی ابھی صورت آخری پارے کی آیت میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹے گا، زمین کھلے گی، قبروں سے سب نکل آئیں گے، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر رشتہ اجنبی ہو جائے گا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر صحیفے لیے ہوئے ہوں گے، گواہ حاضر ہوں گے، مال بیٹے کچھ کام نہ آئیں گے، جس دن زبانیں اور کھال بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی، اور اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اور ظالم خود اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ اپنے اعمال کو دیکھ کر۔ تو اس دن کا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا یا وہ یقین کرنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ بہت بڑی خبر ہے، وہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ نبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اتنی بڑی خبر ہے جس کے سلسلے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اپنی سوچ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا تو اس کا انکار کر رہے ہیں، یا کوئی مانتا ہے کوئی انکار کر دیتا ہے، یا کوئی کچھ بات مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے گا، یا لوگوں کا طرز عمل ایسا ہے کہ بظاہر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، دیکھو عنقریب یہ جان لیں گے، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں پھر دیکھو عنقریب یہ جان لیں گے، یعنی ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا جو تم سوچ رہے ہو، حقیقت تمہاری باتوں میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہوگی وہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گی۔ اور یہاں تکرار کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے جان لو گے، اور اتنے بڑے دن کے بارے میں تم شک میں ہو، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بچھا دی ہیں جو تمہیں اس طرف توجہ نہیں دلاتی کہ جو رب اتنا کچھ بنا سکتا ہے تو وہ دوبارہ قیامت کے دن کو نہیں لا سکتا، تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کائنات کی کچھ نشانیوں کو دکھا کر قیامت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، ذرا غور تو کرو، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا۔ مہاد جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمہید باندھنا، کسی بات کو ہموار کرنا، تو بستر بھی کیا کیا جاتا ہے، بچھا کر ہموار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح تمہارے چلنے پھرنے کے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں یعنی اس کی کیلیں بنا دیا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں اس میں کیلوں کی طرح گاڑ دیے ہیں گے تاکہ وہ زمین کو قائم رکھے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا بنا کر، یعنی نر و مادہ سے ایک جوڑا بنایا جس سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی اور تمام نسل کی پروان چڑھایا، تمام مخلوق کی نسل کو۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت، شفقت اور رحمت کا مظہر ہے کہ کس طریقے سے مرد و عورت کے جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون۔ نیند کو اللہ تعالیٰ نے راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے گا۔ سباتہ لفظ ہے نا سبت سے، سبت کہتے ہیں کہ کاٹنا ہے، سبت ہفتے کے دن کے لیے بھی آتا ہے، بنی اسرائیل کو اس دن تمام کام چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی کہ بریک آئے اس میں۔ تو نیند بھی جب انسان کو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور پھر ایک بریک ملتا ہے گا انسان کی پوری باڈی کو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس یعنی پردہ پوش۔ کس طریقے سے نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کو بھی چادر کی طرح انسان کے آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ یعنی کمائی کا، محنت کا ذریعہ۔ معاش کہتے ہیں جس پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کا ذریعہ بنایا، لیکن ہم نے اس کو الٹ ہی کر دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا، ہم نے قائم کیا تمہارے اوپر 7 مضبوط۔ یہاں پہ آسمان کا لفظ نہیں آیا لیکن مفسرین کا اس سے مراد
لیتے ہیں کہ آسمان ہیں گی، 7 مضبوط آسمان بنائے، یا پھر ہم 7 مضبوط اوپر کے ہیں کہ تہے بنائیں، اللہ تعالیٰ نے طبقے بنائے یا برج یا چھتیں، کیونکہ واضح الفاظ کے طور پہ آسمان کا نام نہیں آیا۔ وَجَعَلْنَا السِّرَاجَ وَالْوَهَّاجَ، اور بنایا ہم نے ایک چراغ جگمگاتا ہوا، اس سے مراد سورج ہے، یعنی جو خوب روشنی اور حرارت دینے والا ہے گا۔ آپ دیکھیں سورج جو ہے انسانی جو پلینٹ ہمارا ارتھ ہے اس سے سائز میں کتنا بڑا ہے، 3,30,000 زمینیں ہوں، یعنی ہماری زمین جتنی اتنی زمینیں ہوں تو اتنا سائز ہوتا ہے سورج کا، اور اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے 1,40,000,000 یعنی بعض سیارے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بعض سیارے جو بنائے وہ سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ سب آخرت پہ یقین دلاتی ہیں گی کہ اپنے اوپر اس چراغ کو دیکھو کہ وہ اس کا اگر تھوڑا سا ڈسٹینس کم زیادہ ہو جائے تو تمہارے لیے کتنے تم جل بھن جاؤ اگر تمہارے قریب آ جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے نچلنے والی بدلیوں سے موسلا دھار بارش۔ معصرات کا لفظ ہے نا اثر سے، اثر کہتے ہیں نچوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے جوس نکالنا، تو ایسے بادل جو خوب پانی سے لدے ہوئے ہوں، برسنے ہی والے ہوں، اور سج جو ہے نا سجاجہ جو آ رہا ہے یہ بہت زور سے بہانا ہے، خون بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ حج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حج میں سب سے زیادہ عج اور سج ہو، عج کہتے ہیں یعنی کہ خوب خوب تلبیہ پڑھا جائے اونچا اونچا، لبیک اللہم لبیک، اور سج جس میں خوب خوب جانور قربان کیا جائے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے ہر قسم کا اناج اور سبزہ، یعنی جو بارش اتنی خوب خوب برسائی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے گا کہ انسانوں کے لیے اناج نکلتا ہے، اور سبزہ یعنی باقی جاندار جو ہیں جو اس پہ انحصار کرتے ہیں ان کے لیے سبزہ اگاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغات الفافا گھنے، یعنی ایک کے اندر ایک لدے ہوئے، بہت اٹیچمنٹ کے لیے آتا ہے گا لف کا پاس نا، لفافے میں جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس سے نا، تو ایسے باغات جو لپٹے ہوئے ہوں جن کی شاخیں آپس میں گندھی ہوئی ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دکھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ہے، میقاتا مقررہ وقت پر۔ یوم الفصل کہا گیا ہے، فصل کہتے ہیں کہ جدا کرنے کو، یعنی وہ ایک دن جو ہے نا وہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا، نیک و بد جو ہیں الگ الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، کچھ باہم محبت کرنے والے الگ ہو جائیں گے، کوئی جنت میں کوئی جہنم میں، تو وہ فیصلے کا دن ہے، الگ الگ کرنے کا دن ہے۔ اور میقات طے شدہ وقت ہے، جس دن کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے بحث کرتے ہو وہ تو طے شدہ وقت ہے،